بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے، جس کا عنوان ہے سر سید احمد خان اور ان کی سیاسی خدمات۔ تو یہ ایک اب ہماری سیریز شروع ہو رہی ہے، ایک سلسلہ وار اسباق شروع ہو رہے ہیں، جن میں جو نامور شخصیات تھی ان کے تعارف اور ان کی خدمات کے حوالے سے اب ہماری گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان اور ان کی جو سیاسی خدمات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کی کچھ خدمات کا تذکرہ ہم تحریک علی گڑھ کی صورت میں پیش کر کے آ چکے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ترکی اور ہندوستانی مسلمانوں کا آپس میں تعلق دیکھا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا خلافت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ چونکہ پچھلے سبق میں ہم تحریک خلافت کے حوالے سے گفتگو کر کے آئے ہیں، تو خلافت کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کا بالخصوص بڑا گہرا تعلق تھا۔ ایسے ہی انگریزوں نے، برطانیہ کے لوگوں نے ترکی میں جو مقدس مقامات تھے ان کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی تھی، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ایسے ہی برطانیہ نے ترکی کے ٹکڑے کر دیے تھے اور ترکی کو مختلف حصوں میں آپس میں تقسیم کر کے مختلف ملکوں میں بانٹ دیا تھا، تو اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی تحریک خلافت کے جو اہم مقاصد تھے ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے تحریک کے خاتمے کا سبب دیکھا تھا، اور تحریک خلافت کا جس نے خاتمہ کیا تھا گاندھی، ان کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یعنی یہ پچھلے سبق میں ہم نے تحریک خلافت کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں پڑھی تھیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سر سید احمد خان کے مختصر حالات دیکھیں گے، اور ان کے مختصر حالات میں ان کی ولادت، ان کے ابتدائی حالات، ان کی ملازمت، سفر برطانیہ، تصانیف اور علی گڑھ کالج کی بنیاد، ان حوالوں سے ہم ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی پھر ان کی سیاسی خدمات مختصراً ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے کون کون سی اہم سیاسی خدمات سر انجام دی تھیں، جن میں رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا، اس حوالے سے ان کی خدمات دیکھیں گے۔ ایسے ہی شروع میں انہوں نے سیاست سے الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا اور تعلیم سے منسلک ہونے کا مشورہ دیا تھا، تو انشاءاللہ ان کے اس نظریے پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کے مختصر حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ تو ولادت کے حوالے سے دیکھیں تو سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام میر متقی تھا، جو کہ شاہ غلام علی دہلوی کے مریدین میں سے تھے۔ تو ابتدائی حالات کے حوالے سے سر سید احمد خان کے جو ننیال والے لوگ تھے وہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنا بڑا بزرگ تسلیم کرتے تھے اور ان کے خاندان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ایسے ہی ددھیال کی طرف دیکھیں تو ددھیال جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میر متقی جو ان کے والد تھے وہ شاہ غلام علی دہلوی سے محبت رکھتے تھے اور ان کے مریدین میں سے تھے۔ تو اس طریقے سے سر سید احمد خان کو دونوں علمی خانوادوں سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ ابتدائی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی، ابتدا میں انہوں نے فارسی کتب پڑھی اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، اور پھر درس نظامی کی کچھ کتب انہوں نے پڑھی۔ تو اس طریقے سے ان کی ابتدائی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریاضی، الجبرا وغیرہ کی جو مروجہ تعلیمات تھیں وہ حاصل کی، اور پھر آپ نے حکیم غلام حیدر علی سے بھی طب کی تعلیم حاصل کی۔ تو اس طریقے سے طبی علوم آپ نے حاصل کیے، ریاضی اور الجبرا کے فنون میں مہارت حاصل کی، درس نظامی بھی آپ نے پڑھا، قرآن مجید بھی آپ نے پڑھا، اور ایسے ہی فارسی کی جو مروجہ ابتدائی کتب تھیں وہ بھی آپ نے پڑھی تھی۔ اگر ملازمت کے حوالے سے دیکھیں تو 1836 میں آپ کے جو والد تھے وہ وفات پا گئے، اور وفات پانے کے بعد جو گھریلو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ کے سر پر آ پڑی۔ تو پھر آپ نے ملازمت کی، تو سب سے پہلے آپ نے دہلی میں ملازمت کی، اس کے بعد پھر آگرہ میں چلے گئے اور وہاں پر آپ دفتر میں نائب منشی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے بطور منصف کے اور بطور قاضی کے مقرر ہو گئے، اور اسی پھر عہدے سے یا اسی ملازمت سے پھر آپ 1876 میں
ریٹائر بھی ہو گئے۔ تو ملازمت کے دوران آپ کو مختلف شہروں میں جانا پڑا، مختلف علاقوں کے آپ نے سفر کیے، جن میں دہلی میں بھی آپ کی ملازمت رہی، مراد آباد میں، غازی پور میں، علی گڑھ میں، بنارس میں، ان بڑے بڑے شہروں میں آپ بطور منصف کے مقرر ہوتے رہے۔ اگر آپ کے سفر برطانیہ کے حوالے سے گفتگو کریں تو 1869 میں آپ کے بیٹے سید محمود کو کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وظیفہ ملا تھا، تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ برطانیہ تشریف لے گئے اور وہاں کے نظام تعلیم کا بغور مشاہدہ کیا، اور مختلف اداروں میں، تعلیمی اداروں میں آپ گئے، ان کا وزٹ کیا اور وہاں سے تجربات حاصل کیے، اور پھر آپ ملک میں آ کر انہی بنیادوں پر جو آپ نے تجربات کیے تھے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں، تو انہی تجربات کو پھر آپ نے علی گڑھ کی صورت میں، علی گڑھ کالج کی صورت میں ہندوستان میں بھی رائج کیا۔ تو یہ برطانیہ کا جو سفر ہے آپ کا بڑا اہم ہے، لیکن میں نے مختصراً عرض کر دیا کہ بس آپ وہاں گئے اور اعلیٰ تعلیم کے جو تجربات تھے وہاں مشاہدات کی اور اپنے ملک میں آ کر ان کو لاگو کر دیا تھا۔ بہرحال آپ تفصیلی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کی تصانیف کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ نے بہت سی کتب جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں، جن میں تاریخ ضلع بجنور ہے، تاریخ سرکشی بجنور ہے، آثار السنادید آپ کی بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے، ایسے ہی رسالہ اسباب بغاوت ہند بہت مشہور آپ کی کتاب ہے، خطبات احمدیہ، ایسے ہی تفسیر القرآن، یہ آپ کی کچھ مشہور کتب ہیں جو کہ ہر زبان زد عام ہیں اور پائی بھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس کے علاوہ تصانیف کہہ لیں، یا انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، مختصراً اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ ایسے ہی اگر ہم علی گڑھ کالج کی حوالے سے دیکھیں تو جب آپ برطانیہ سے واپس آ گئے تھے 1870 عیسوی میں، تو یہاں آ کر آپ نے ایک کالج قائم کیا جس کا نام علی گڑھ کالج رکھا تھا۔ اصل میں شروع میں انہوں نے 1875 میں علی گڑھ اسکول قائم کیا تھا، یعنی MAO ہائی اسکول قائم کیا تھا علی گڑھ میں، اور اس کے بعد پھر 1877 میں اسی ہائی اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ پیچھے ہم اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے وفات جو ہے آپ کی وہ 27 مارچ 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی تھی، علی گڑھ کالج کے احاطہ میں ہی آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ تو چلیے اب ہم سر سید احمد خان کی جو سیاسی خدمات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سیاسی خدمات کے حوالے سے چونکہ سر سید احمد خان کا کہہ لیں یا تحریک علی گڑھ کا، ان کی بہت کم خدمات ہیں سیاسی طور پر، کیونکہ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کا جو نقطۂ نظر تھا اور جو ان کا رجحان تھا وہ علمی پہلو کی طرف اور تعلیم کی طرف زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے شروع میں مسلمانوں کو سیاست سے الگ رہنے کی اور سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، لیکن پھر بھی کچھ خدمات لازمی ہیں، جیسے دو قومی نظریہ خاص طور پر قابل ذکر ہے سیاسی حوالے سے۔ چونکہ ایک ادارہ تھا تو ایک ادارہ اور ایک تحریک جو ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی خدمات ضرور ہوتی ہیں۔ تو سیاسی خدمات کے حوالے سے رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے۔ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جیسا کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، مسلمانوں پر حکمران بن بیٹھا تھا، اور سر سید احمد خان نے ان حالات میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اور ان کی نظر میں مسلمانوں کا دامن صاف کرنے کی کوشش کی، اور انگریزوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جو جنگ آزادی لڑی ہے اس کے پس منظر میں خود انگریزوں کی بھی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے، صرف ساری غلطیاں مسلمانوں کی ہی نہیں، مسلمانوں نے تو مجبوراً جنگ شروع کی ہے۔ تو انگریزوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی تاکہ انگریز اور مسلمان قریب ہو جائیں اور مسلمانوں کے اوپر سے ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے ایک سیاسی پہلو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک سر سید احمد خان کی سیاسی خدمت ہے کہ اس کے ذریعے انہوں نے انگریزوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی دوسری خدمت دو قومی نظریہ ہے۔ تو ابتدا میں سر سید احمد خان جو تھے یہ بر صغیر کے لوگوں کی ترقی کے خواہاں تھے، یہ چاہتے تھے کہ بر صغیر کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں وہ تعلیم میں آگے بڑھ جائیں۔ انہوں نے کوئی تفریق روا نہیں رکھی تھی کہ مسلمان اور ہندو میں
ہاں ان کے ادارے جو کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئیں، مراد آباد کا جو مدرسہ تھا، سائنٹیفک سوسائٹی تھی، غازی پور کا جو اسکول تھا، ان میں تمام طلباء پڑھتے تھے، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں۔ لیکن 1867 کے بعد سر سید احمد خان کے افکار میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس تبدیلی کا ایک سبب ہوا تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ اس وقت جو سرکاری زبان تھی، سرکاری کہہ لیں دفتری زبان کہہ لیں، وہ اردو تھی، لیکن ہندوؤں نے اس اردو کو سرکاری زبان کے طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ کیا کہ اس کی جگہ ہندی کو رائج کیا جائے۔ تو یہ مطالبہ کیا تو تب سے سر سید احمد خان کے افکار میں تبدیلی آئی، اور سر سید احمد خان سمجھ گئے کہ ہندو تو صرف اپنے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ تو پوری ملک کے لوگوں کو ترجیح نہیں دے رہے، وہ تو صرف اپنے ہندوازم کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنی ہی زبان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب انہوں نے سوچا کہ کاوشیں صرف اہل اسلام کے لیے ہونی چاہیے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اگرچہ باقاعدہ تو پیش نہیں کیا، لیکن سر سید احمد خان کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، پھر انہوں نے الگ الگ دونوں کے لیے خدمات سر انجام دی۔ تو ایسے ہی شروع میں سیاست سے الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا سر سید احمد خان نے، چونکہ شروع میں ان کا نعرہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی جو پیچھے رہنے کی کمزوری ہے یا پیچھے جن وجوہات کی وجہ سے رہ رہے ہیں وہ تعلیم میں پیچھے رہنا ہے، تو اس لیے انہوں نے تعلیم پہ فوکس رکھا اور تعلیمی شعور مسلمانوں کے بچوں کو اور مسلمانوں کو دیا تھا، اور شروع میں انہیں سیاست سے الگ رہنے کی لیے تلقین کی تھی۔ تو یہ ان کی کچھ سیاسی خدمات تھیں، لیکن بعد میں سیاست میں آنے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو پھر مشورہ دیا تھا، تب حالات سازگار ہو گئے اور مسلمان جو ہیں وہ سیاسی طور پر بالغ ہو گئے اور سیاسی شعور کے مالک بن گئے، تو تب سر سید احمد خان نے سیاست میں بھی حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سر سید احمد خان کے مختصر حالات دیکھے ہیں، اور ان کے حالات میں ہم نے ان کی ولادت، ان کے ابتدائی حالات اور ان کی ملازمت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور برطانیہ کا سفر ان کا بڑا اہم سفر تھا، اس کے حوالے سے مختصراً ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی ان کی تصانیف جو اہم تصانیف تھی ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی علی گڑھ کے کالج کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اس حوالے سے ہم تفصیلات ذکر کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ان کی جو سیاسی خدمات تھیں، سیاسی خدمات کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا ہے۔ سیاست کے حوالے سے انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا۔ اس رسالے سے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک خلیج تھی وہ کچھ دور ہوئی، اور مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اور ایک دوسرے کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں۔ ایسے ہی دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے اگرچہ باقاعدہ طور پر نہیں پیش کیا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دو الگ قومیں ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے پڑھا کہ شروع میں سر سید احمد خان نے لوگوں کو سیاست سے الگ رہنے کی تلقین کی، اور تعلیم پر فوکس اور تعلیم پر دھیان اور توجہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال ہے کہ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، تحریک علی گڑھ کی خدمات اور سر سید احمد خان کون تھے، اس حوالے سے اس طریقے سے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ان کی جو سیاسی خدمات ہیں، سیاسی خدمات کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 45 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور شیخ احمد سرہندی کا تعارف اور ان کی خدمات کا تذکرہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔